Assalamu alaikum friends. Our today's topic is distinctive aspect of Islam. Distinctive aspects of Islam. Basically ये वो टॉपिक्स हैं जो किसी हद तक इस टॉपिक से मैच करता है जिसमें हम डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन्स के ऊपर हमने पिछली वीडियो में बात की। इसमें हमने कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस के ऊपर बात की, कुछ जनरल डिफरेंसेस बताए, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दीन इस्लाम एंड अदर रिलीजन्स। तो यही डिफरेंसेस को भी आप डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स कह सकते हैं। चूँकि हम एफपीएससी की सिलेबस आउटलाइन के मुताबिक चल रहे हैं, लिहाजा हम हर एक आउटलाइन और हर एक सब आउटलाइन के ऊपर तरतीब के साथ बात करते चले आ रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम के दीन इस्लाम में ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि इस्लाम को दीगर मज़ाहिब से जुदा करते हैं, दीगर मज़ाहिब से इसको एक मुमताज़ मकाम देते हैं। तो जितने डिफरेंसेस हमने पिछले वीडियो में देखे उनको भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। हम जिन एस्पेक्ट्स की बात करेंगे उनमें सबसे पहली बात ये है कि इस्लाम जो है वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, इसमें यही बातें हम दोबारा रिपीट करेंगे क्योंकि ये जो सारे आउटलाइन है टॉपिक नंबर 1 की, ये आपस में काफ़ी हद तक ओवरलैपिंग है। इस्लाम जो है वो ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के बारे में रहनुमाई फराहम करता है। ये सिर्फ एक ऐसा मज़हब नहीं है जो कि आपको ये बताए कि आपने इबादत क्या करनी है, रिचुअल्स क्या हैं, त्यौहार क्या हैं, प्राइवेट लाइफ में कैसे रहना है, बल्कि आपकी जो सोशल लाइफ है, आपकी जो इकोनॉमिक सिस्टम देता है, पॉलिटिकल सिस्टम देता है, आपको सोशल सिस्टम देता है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताता है, इनहेरिटेंस कैसे के लाज क्या होंगे, कानून किस तरह के होंगे, सज़ा और जज़ा का पूरा एक निज़ाम कायम करता है और एक पूरा एक सोशल फैब्रिक जो है वो देता है कि किस तरह की सोसाइटी होगी, निज़ाम क्या होगा। दीन जो है, ये जो दीन इस्लाम है, ये हमें निज़ाम देता है और उस निज़ाम की जितनी भी डायमेंशंस हैं, चाहे पॉलिटिकल हैं, चाहे सोशल हैं, चाहे कल्चरल हैं, चाहे इकोनॉमिक हैं, वो सारी डायमेंशंस के बारे में रहनुमाई फ़राहम करता है। दूसरा इसका मुमताज़ पहलू ये है, डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ये है कि ये डिवाइन रिलीजन है। बाकी भी जो मज़ाहिब हैं जैसे क्रिश्चियनिटी है वो भी डिवाइन उसकी तालीमात हैं, लेकिन ये वो डिवाइन रिलीजन है जिसकी तालीमात प्रोटेक्टेड हैं। मसलन बहुत सारे मज़ाहिब ऐसे हैं जो कि डिवाइन नहीं हैं, लाइक बुद्ध मत है, हिंदुइज़्म है, अ, और भी बहुत सारे मज़ाहिब जिनकी हमने बात की। तो इस्लाम जो है वो डिवाइन रिलीजन है और सूरह अल हिजर 15वीं सूरा उसकी आयत नंबर 9 जो कहती है, श्योरली वी हैव सेंट डाउन कुरान एंड श्योरली वी आर इट्स गार्डियन। हमने ही कुरान पाक को नाज़िल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। और ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह ताला कह रहा है। सूरह अल माइदा 5वीं सूरा है, इसकी आयत नंबर 3 वो कहती है, दिस डे आई हैव परफेक्टेड फॉर यू योर दीन एंड कंप्लीटेड माय फेवर अपॉन यू एंड हैव अप्रूव्ड फॉर यू इस्लाम एज दीन। इस दिन मैंने दीन तुम्हारा दीन पसंद किया, तुम पर अपनी नेमत पूरी की और तुम्हारे लिए इस्लाम को एज ए दीन पसंद किया है। इस दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन चुना है, तुम पर अपनी नेमत पूरी की है और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को एज ए दीन पसंद किया है। द ट्रू दीन विद अल्लाह इज इस्लाम। सूरह अल इमरान 3री सूरा है और उसकी आयत नंबर 19 है। इन दीन इंदल्लाह है, इन दीन इंदल्लाह इस्लाम। फिर इस्लाम की ख़ास बात ये है कि ये रैशनल थिंकिंग और नॉलेज को इनकरेज करता है, ये इल्म की तरफ लेके आता है, ये इल्म दोस्त एक ट्रेंड पैदा करता है। दुनिया के बाकी मज़ाहिब जो हैं वो उनकी जंग रही है साइंस के साथ, इनोवेशंस के साथ। इस्लाम ने रैशनल थिंकिंग को, इनोवेशन को, नॉलेज को
encourage किया है. A number of equations कुरान encourages its readers and followers to think and ponder कि गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें. और सूरह अल बकरा दूसरी सूरह इसकी आयत नंबर 170 है. आयत नंबर 170 वो कहती है, When it is said to them, follow what Allah has revealed you, they reply, no, we only follow what we found our forefathers practicing. Would they still do so even if their forefathers had absolutely no understanding or guidance? अगर उनके आबा व अजदाद के पास नॉलेज नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो क्या फिर भी वो उनको फॉलो करेंगे? तो ये कुरान पाक की एक आयत का तर्जमा है, जिसके मुताबिक कुरान पाक इस बात को नापसंद करता है कि आप अपना माइंड इस्तेमाल ना करें और अपने आबा व अजदाद की प्रैक्टिसेस को लेके चलें, और जब उनके पास गाइडेंस या अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. वही बात कुरान पाक और इस्लाम जो है ये रैशनल थिंकिंग नॉलेज को इंकरेज करते हैं. और कुरान पाक की सूरह ताहा 20वीं सूरह है, आयत नंबर 114, जिसका एक आयत का पार्ट है, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, एंड प्रे माय लॉर्ड इंक्रीज माय नॉलेज, और कह दो कि मेरा रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा. सूरह अज़-ज़ुमर 39वीं सूरह है, आयत नंबर 9, उसमें ये है, कह दें क्या वो लोग जो जानते हैं उनके बराबर हो सकते हैं जो कि नहीं जानते. तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने उलमा को और इल्म रखने वाले लोगों को फजीलत दी है उन लोगों के ऊपर जो कि नहीं जानते. तो इस तरीके से इस्लाम ने अहले इल्म को फ़ौक़ियत दी है. मॉडरेशन. What is moderation? Moderation refers to a justly balanced way of life and doing and experiencing things in moderation. इसमें सूरह अल-माइदा 5वीं सूरह है, आयत नंबर 66 है, जिसका तर्जमा ये है, and if only they upheld the Torah, the gospel, and what has been revealed to them from their Lord, they would have consumed provision from above them and from beneath their feet. Among them are a moderate community, but many of them evil is that what they do. यहाँ पे अल्लाह ताला ने मॉडरेशन को पसंद किया है. और फिर सूरह लुकमान आयत नंबर 19, 31वीं सूरह है, आयत नंबर 21 है, जिसका मतलब ये है, बी मॉडरेट इन योर स्पेस एंड लोअर योर वॉइस, फॉर द एग्रीएस्ट ऑफ ऑल वॉइसेस इज सर्टेनली द ब्रेइंग ऑफ डंकीज. अपनी रफ्तार में इतदाल पैदा करें. फिर टॉलरेंस. इस्लाम टॉलरेंस को पसंद करता है, बर्दाश्त को पसंद करता है. It means accepting the fact that human beings naturally distinct in their appearance, situation, speech, behavior and values, and they have the right to live in peace and to be as they are. कि इंसान का अगर अकीदा डिफरेंट है तो इंसान है, वो जहाँ अपनी मर्जी अपने अकायद के मुताबिक नहीं गुजार सकता है. और हर बंदे का अपना राइट है कि वो अपनी कल्चर को, अपने अकीदों को फॉलो करे. और इस्लाम इस बात के ख़िलाफ़ है कि आप अपना अकीदा या अपना मज़हब किसी के ऊपर इम्पोज करें. ये टॉलरेंस है, यही रवादारी है. इट आल्सो मीन्स दैट one's views are not to be imposed on others. We have to tolerate others according to their point of view. We can't just impose our point of view on others. सूरह अल-बकरा दूसरी सूरह आयत नंबर 156, ला इकराह फिद्दीन, लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन. ये एक आयत का पार्ट है कि दीन में कोई जबर नहीं है. फिर एक जगह पे सूरह अल-काफिरून में, जो कि 109वीं सूरह है, उसकी आयत नंबर 6 है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है. तो ये भी एक तरह का इसमें ये मिलता है, हमें लेसन मिलता है कि जिसका जो मज़हब है उसी पे कायम रहे. हाँ, किसी के ऊपर हम इम्पोज नहीं कर सकते. कंसेंट के साथ अगर कोई मज़हब अपना इस्लाम कबूल करता है तो ही इज़ वेलकम, लेकिन किसी के ऊपर कोई जबर जो है वो नहीं है. इस्लाम फिर दीन ऑफ पीस है. इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस. इस्लाम कैन राइटली बी कॉल्ड एज रिलीजन ऑफ पीस एंड टॉलरेंस. दुनिया में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, ये इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हैं और इस्लाम का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है. दहशतगर्दियों का कोई मज़हब नहीं और कोई भी मज़हब जो है वो दहशतगर्दी को अप्रूव नहीं करता. एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, क्योंकि उनमें वो लोग शामिल थे
جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. اس وجہ سے دنیا کے اکثر جو رہنے والے لوگوں میں یہ مسکنسیپشن پیدا ہوئی کہ شاید یہ مذہب کی تعلیمات ہیں. تو یہ کوئی مذہب کی تعلیم نہیں تھی، بلکہ یہ ان ملیٹنٹس کا، ٹیررسٹ کا، ان گمراہ لوگوں کا ذاتی فعل تھا، ذاتی ان کا ایک بدعملی تھی. تو کسی انسان کی غلطی کو اس کی مذہب کی تعلیمات سے مشروط یا مذہب کی تعلیم کہنا، ایک انسان کے کردار کو دیکھ کے اس کے مذہب کو جج کرنا جو ہے وہ غلط ہے. سورہ الاعراف 7ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 156 جس کی یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مائی مرسی embraces all things، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ تمام چیزوں پہ پھیلی ہوئی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، we have sent you a prophet only as a mercy for the whole world. رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت. یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے، تمام مسلم غیر مسلموں تمام کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے تھے. ایکویلٹی یہ ایک اسلام کا کنسیپٹ ہے، یہ بھی اسلام کا ایک ممتاز پہلو ہے کہ ان اسلام there is no caste system, there is no difference between human beings. ہاں ہیومن بینگس کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو تقوی کی بنیاد پہ ہے یا علم کی بنیاد پہ ہے. حضرت محمد پیس بھی اپان ہم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا all mankind is from Adam and Eve and Arab has no superiority over non-Arab nor a non-Arab has any superiority over an Arab. Also white has no superiority over a black nor a black has any superiority over a white except by pity and good action. Learn that every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslim constitute one brotherhood. یہاں سے مسلم امہ کا کنسیپٹ نکلتا ہے. اس کوٹیشن کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ مسلم امہ کی فاؤنڈیشن کے طور پہ بھی کوٹ کر سکتے ہیں. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. کہ کسی مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان کی چیز پہ کوئی حق نہیں جب تک وہ اسے خود فریلی، اپنی خود مختاری سے، اپنی مرضی سے نہ دے. یہ اگر ہم اس سینگ آف دی ہولی پرافٹ کو فالو کر لیں کہ تو ہمارے تمام کورٹ کیسز ختم ہو سکتے ہیں. ہمارے لالچ کی بنیاد پہ جو دوسرے کے خلاف اپنے فتنے بنائے ہوئے ہیں، کیسز بنے ہوئے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے اوپر عمل کر لیں، nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim. کسی مسلمان کا کوئی حق نہیں کسی ایسی چیز پہ جو کہ دوسرے مسلمان کی ہو جب تک وہ اسے خود اپنی مرضی سے نہ دے. Don't therefore do injustice to yourself. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دوسروں سے ناانصافی نہ کرو، بلکہ یہ تمہارے اپنے ساتھ ناانصافی ہوگی. اگر آپ کسی کا مال کھاتے ہیں کسی کی مرضی کے بغیر تو this would be injustice to yourself. تو یہ وہ فرمان ہے جس میں ایکویلٹی کا پہلو بھی ہے، جسٹس کا پہلو بھی ہے. اور اگر ان پہ عمل کیا جائے، ان گولڈن پرنسپلز پہ، تو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں جو جھگڑے ہیں، جو ایک دوسرے کا حقوق کھانے والی جو بات ہے، ایک دوسرے کا حقوق سلب کرنے والی جو باتیں ہیں، ساری ختم ہو جائیں گی. دین اسلام از immune to alteration and change. کوئی تبدیلی نہیں، کوئی الٹریشن نہیں. Surely we have sent down Quran and surely we are its guardian. اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ کمپریہنسو ہیں. اس میں فنڈامنٹل پرنسپل دیے گئے ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، کمپلیٹ ہیں، آنے والے تمام وقت کے لیے ہیں. اور اسلام کی تعلیمات مکمل ہو گئی تھیں قرآن پاک کے نزول کے ساتھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سنت اور جو حدیث موجود ہیں ان سے دین اسلام کی تکمیل ہوتی ہے. دین اسلام کے دو بیسک پہلو جو ہیں وہ ہیں قرآن پاک اور سنت. قرآن پاک ڈیوائن گائیڈنس ہے، اور سنت جو ہے وہ ایک ایسے انسان کا عملی زندگی کا ہمارے سامنے نمونہ ہے جس کے اوپر ہم عمل کر کے تو ایک پوری رہنمائی ملتی ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے. تو اس طریقے سے اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں، یونیورسل ہیں. یونیورسل سے مراد یہ ہے
کہ وہ تمام کنٹریز کے لیے ہیں، تمام پوری دنیا کے لیے ہیں، اور ہر وقت کے لیے ہیں، اور ہر آنے والے دور کے لیے ہیں۔ اسلام میں کلیئر کٹ کنسٹرکشنز ہیں، کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں کہ کون سی چیز غلط ہے، کون سی صحیح ہے، کون سا فیئر ہے، کون سا انفیئر ہے۔ حلال اور حرام کا کنسیپٹ دیتا ہے اسلام، کلیئر کٹ کنسیپٹ دیتا ہے کہ اگر آپ نے روزی کمانی ہے تو حلال ذرائع کون سے ہیں، حرام ذرائع کون سے ہیں۔ یہ کنسیپٹ آپ کو اسلام دیتا ہے، اور یہ اسلام کی جو ہے وہ ایک خاص بات ہے۔ یہ وہ دین ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے جائز طریقے سے اپنا روزی کمانی ہے اور ناجائز ذریعے سے نہیں کمانی۔ تو اتنی کلیئر کٹ انسٹرکشن جو ہیں وہ صرف اسی دین میں ملتی ہے۔ پھر یہ دین یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کی نفی بھی نہیں کرتا۔ جو یہ دنیا کی زندگی ہے یہ بہت بلیسنگ ہے اسلام کے مطابق، یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنے آپ کو موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیار کریں۔ You should prepare for the day of judgment during this life which is given to you۔ تو اسلام اس دنیاوی زندگی کی نفی نہیں کرتا ہے، اور اس کی اور کبھی یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، ترک دنیا چھوڑ دیں، دنیا کے معاملات چھوڑ دیں، پیسہ کمانا چھوڑ دیں، حلال ذریعے سے پیسہ کمانا چھوڑ دیں، سوسائٹیز کو چھوڑ دیں، معاشرت کو چھوڑ دیں۔ یہ قرآن پاک کی سورہ قصص 28ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 77 ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: Rather seek the reward of the hereafter by means of what Allah has granted you without forgetting your share of this world۔ کہ اگلے جہان کے ریوارڈ کو پاؤ ان ذرائع سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے ہیں اس دنیا میں، اور اس دنیا میں جو تمہارا شیئر ہے اس کو نہ بھولو۔ یہ بہت کمپریہنسو آیت ہے، انسٹرکشن ہے ہمارے لیے، ایک رہنمائی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو وسائل ہیں انہی کو یوز کرنا ہے۔ اور اس میں آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ پیسہ کمانا یا جائز طریقے سے پیسہ کمانا، اور اس میں پھر زکوٰۃ کا سسٹم ہے۔ تو اگر آپ دنیا کماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ زکوٰۃ کے اہل بنتے ہیں، اور جو ایک صاحب استطاعت مسلمان ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے دین کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کر سکتا ہے، وہ حج کر سکتا ہے، وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور دوسروں کی لائف کو آسان بنا سکتا ہے۔ تو اسلام نے یہ بتایا ہے کہ آخرت کی تیاری کرتے ہوئے دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے تمہارے لیے اس کو نہ بھولیں۔ پھر یہ دین اسلام ایسا ہے جس نے انسانیت کی عظمت کے اوپر بات کی ہے، انسانیت کی عظمت کو اسٹیبلش کیا ہے۔ We have honored the children of Adam and carried them by land and sea۔ We have provided good sustenance for them and favored them especially above many of those we have created۔ تمام مخلوقات پہ فضیلت بخشی ہے ہم نے انسان کو۔ اور یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے، دوسری سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس سے پہلے والی جو اوپر والی کوٹیشن ہے یا آیت ہے، یہ سورہ الاسراء 17ویں سورہ ہے، اس کی 70ویں آیت ہے، 70ویں اور اس کی 70 آیت نمبر 70 ہے۔ اور یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے یہ سورہ البقرہ دوسری سورہ اور اس کی آیت نمبر 30 ہے۔ Just recall the time when your Lord said to the angels, I am going to appoint a president on the earth۔ They said, Are you going to appoint such a one as will cause disorder and shed blood on the earth? We glorify you with praises and sanctify you۔ Allah said, I know that which you don't know۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک خلیفہ اپوائنٹ کرنے لگا ہوں، تو انہیں کہا کہ کیا اب ایک ایسے خلیفہ کو بنا رہے ہیں جو کہ دنیا میں افراتفری پھیلائے گا، بلڈ شیڈ پھیلائے گا؟ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہ وہ مقام ہے جو انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے جو مقام انسان کو دیا ہے، فرشتوں سے بھی اوپر والا مقام جو ہے وہ انسان کو دیا گیا ہے۔ فرشتوں نے یہ کہا، تجسس کا اظہار کیا کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں بنانا چاہتے ہیں جبکہ تسبیح کے لیے، آپ کی تعریف و ثنا کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں آپ
نہیں جانتے. تو یہ ہے انسانیت کا مقام. پھر اسلام میں کنسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی ہے. ایوری ون از ریسپانسیبل فار ہز ایکشنز اینڈ اومیشنز اینڈ اکاؤنٹیبل ٹو آلمائٹی. اور پھر آن دی ڈے آف ججمنٹ آفٹر ڈیتھ دیر از اے کنسیپٹ آف ہیون اینڈ ہیل کہ جو اچھے اعمال کرے گا اس کو جنت میں جانا ہوگا اور جو اچھے اعمال نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا تا وقت کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں نہ لے جائے. تو یہ ہے کنسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی. اور پھر اسلام کی ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو پرنسپلز ہیں بیسیکلی قرآن پاک یا سنہ جو ہے اس میں فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں اور یہ پرنسپلز آپ لاگو کر سکتے ہیں کسی بھی ایسے ایشو کے اوپر جو کہ ماڈرن دور میں پیش آ رہا ہو. اور اس کے لیے مجتہدین ہیں وہ اجماع اتحاد یا قیاس کے ذریعے اسلامک پرنسپلز کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اور یوں اسلام جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن تمام مسئلوں کے لیے اور تمام ایشوز کے لیے ویلڈ ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ Islamic beliefs and its impact on individual and social life and the fundamentals of Islam. تو ہوپفلی یہ آج جو ہمارا ٹاپک تھا ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس آف اسلام یہ آپ کو تیار ہو گیا ہوگا. ہم جو بھی آپ کی رہنمائی کے لیے میٹیریل لے کے آتے ہیں یہ ڈفرینٹ کتابوں سے کنسلٹ کرتے ہیں. اس میں ہماری اپنی رائے جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. بہت شکریہ. خوش رہیں. اللہ حافظ.